بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیران ہوں اس بات پر تم کون ہو کیا ہو، ہاتھ آئے تو بت، ہاتھ نہ آئے تو خدا ہو۔ اس دنیا میں جتنے بھی انسان کسی بھی مذہب سے وابستہ ہیں وہ خدا کو ایک اندیکھی طاقت کے طور پر مانتے ہیں۔ ایک ہی خدا کو کوئی رام کہہ کر بلاتا ہے تو کوئی رحیم کے طور پر جانتا ہے، کسی نے اسے روح القدس کہا تو کوئی اسے بابا کہہ کر پکارتا ہے۔ ایک انسان جب خدا کی جستجو میں خدا کو پہچاننے اور اسے حاصل کرنے کے لیے کسی خاص رستے کا تعین کرتا ہے تو وہ عام لوگوں سے بہت مختلف ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی جب ایک عام ہندو سادھو کا روپ دھارتا ہے تو اس کی زندگی دوسرے ہندوؤں سے بہت زیادہ مختلف ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ معرفت کا مقام حاصل کر لیتا ہے، لیکن عام لوگوں اور معاشرے کے لیے اس طرح کے لوگوں کو قبول کرنا ممکن نہیں ہو پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کے پیروکاروں میں سے ایسے بہت بڑے نام گزرے ہیں جنہیں ان کی زندگی میں مرتد، کافر اور بے دین ہونے کا طعنہ دیا گیا، لیکن پھر وقت نے ثابت کیا کہ وہ بڑے مسلمانوں میں شامل تھے۔ شاہ منصور نے سولی کو چوم لیا لیکن انا الحق کہنے سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اگر ہم بر صغیر میں کسی ایسی ہستی کو دیکھیں جنہوں نے اللہ کو پہچاننے کے لیے ایک خاص روپ اختیار کیا اور اللہ کو حاصل کرنے کی جستجو میں اپنی ذات پات اور مذہب غرض کے ہر چیز کا فرق مٹا ڈالا، تو ہمارے پاس مثال کے طور پر سب سے بڑا نام جو آئے گا وہ حضرت عبداللہ شاہ قادری المعروف حضرت بابا بلے شاہ کا نام ہے۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ بابا بلے شاہ کس ہستی کو اپنا خدا مانتے تھے اور بر صغیر کے کس بادشاہ نے آپ کو مخنث یعنی خسرا قرار دیا تو تقدیر نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ مزید آپ کو بتائیں گے کہ اپنے یار کو منانے کے لیے جب بابا بلے شاہ نے عورت کا روپ دھارا اور کنجریوں کے پاس رقص سیکھنے گئے تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ لیکن موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے پیار بھری گزارش ہے کہ ہمارے اس معلوماتی چینل یونیورس ویو کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ معلومات اور حقائق سے بھرپور ہر ویڈیو آپ کو ضرور ملے۔ السلام علیکم دوستو۔ مختلف روایات کے مطابق بابا بلے شاہ کی پیدائش 1680 میں اچ گیلانیہ کے مقام پر ہوئی جو ملتان کے قریب واقع ہے۔ آپ ایک سید گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور آپ کے والد گرامی کا نام سخی محمد درویش تھا جو کہ مذہب سے گہرا لگاؤ رکھنے والے ایک سچے مسلمان تھے۔ یہ گھر کے ماحول کا اثر تھا کہ ابھی صرف آپ 5 برس کے تھے تو آپ کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک مدرسے میں داخل کروا دیا گیا۔ مدرسے میں داخل ہونے کے بعد جب آپ کو استاد کی طرف سے پہلا سبق دیا گیا تو اس پر آپ کے اور آپ کے استاد کے درمیان بحث و تکرار شروع ہو گئی جس نے جلد ہی ایک دلچسپ واقعے کا روپ دھار لیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب بابا بلے شاہ کے استاد نے الف پڑھانے کے بعد انہیں بے پڑھنے کا کہا تو بابا بلے شاہ نے بے پڑھنے سے انکار کر دیا اور استاد سے وضاحت طلب کی کہ الف کے اوپر یا نیچے کوئی نقطہ کیوں نہیں، جس پر انہیں استاد کی طرف سے بہت سی مثالیں پیش کی گئیں، لیکن بابا بلے شاہ مطمئن نہ ہوئے۔ بالآخر 3 دن کی بحث و تکرار کے بعد بابا بلے شاہ نے اپنے استاد کو بتایا کہ الف پر نقطہ کیوں نہیں، اور اس کے ساتھ ہی بابا بلے شاہ مدرسے کو خیر بات کہہ کر چلے آئے۔ یہ پہلا موقع تھا جب دیکھنے والوں کو لگنے لگا کہ آپ عام بچوں سے بہت مختلف ہیں، اور یہی وہ پہلا موقع تھا جس سے آپ کا معرفت کی طرف لگاؤ نظر آتا ہے۔ اس واقعے کے بعد بابا بلے شاہ پورا دن صحراؤں میں بھٹکتے اور اللہ اللہ کرتے رہتے۔ بابا بلے شاہ کی اللہ کی ذات سے محبت اس قدر شدید تھی کہ دیکھنے والا انہیں مجنوں اور پاگل سمجھنے لگتا تھا۔ جب بھی کوئی شخص آپ سے سوال کرتا تو آپ اسے خدا شناسی کا ایسا جواب دیتے کہ وہ ہکا بکا رہ جاتا۔ نہ میں مومن وچ مسیتا، نہ میں وچ کفر دیاں ریتا، نہ میں پاکاں وچ پلیتا، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، کی جانا میں کون۔ یہی وہ منزل تھی جس کی طرف سفر کرتے کرتے بابا بلے شاہ کو شاہ عنایت قادری کا در نظر آیا۔ وقت گزرتا گیا اور بابا بلے شاہ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی طلب کی محبت بابا بلے شاہ کے دل میں شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی اور انہیں بس اب ایک ہی سوال کا جواب چاہیے تھا کہ اللہ کون ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عنایت قادری کا پا لینا بابا بلے شاہ کی زندگی کا سب سے بڑا حاصل تھا۔ عنایت قادری بابا بلے شاہ کے لیے پیر و مرشد اور استاد کی حیثیت رکھتے تھے۔ بابا بلے شاہ کے دن بھر کا وقت عنایت قادری کی بارگاہ میں گزرتا تھا۔ بابا بلے شاہ عنایت قادری سے ہر وقت یہی سوال کرتے تھے کہ ہم اسے کیسے پا سکتے ہیں، یعنی رب کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بابا بلے شاہ کی خدا سے شدید ترین محبت عنایت قادری کو بھی متاثر کر رہی تھی۔
عنایت قادری درس و تدریس سے وابستہ تھے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کھیتی باڑی ان کا پیشہ تھا، اور بابے بلے شاہ کی طرح ان کے بہت سے شاگرد تھے جو ان سے دین کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک دن عنایت قادری کھیتی باڑی میں مصروف تھے تو بابا بلے شاہ نے ان کو آن لیا اور ان سے پھر وہی سوال کیا جو برسوں سے کرتے چلے آ رہے تھے۔ بابا بلے شاہ کہنے لگے، پیرو مرشد، ہم رب کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، یعنی انہوں کس طرح پا سکتے ہیں؟ جس پر عنایت قادری نے ایسا جواب دیا جو بلے شاہ کی زندگی میں انقلاب لے آیا اور بلے شاہ کو اپنی زندگی کا مقصد مل گیا۔ عنایت قادری فرمانے لگے، بلیا ادا کی پانا ہے، اتھوں پٹنا ہے تے ایتھے لانا ہے۔ بس یہی نقطہ بابے بلے شاہ کو سمجھ آ گیا۔ اس جواب کے ملنے کے بعد بابا بلے شاہ پورا دن اللہ اللہ کرتے رہتے اور شاہ عنایت قادری کے پاس رہتے۔ یہ بات ان کے دوسرے شاگردوں کو قبول نہیں تھی اور وہ ہر وقت اسی کوشش میں رہتے کہ کب کوئی منفی بات بابے بلے شاہ سے متعلق ان لوگوں کے ہاتھ آئے۔ پھر ایک دن ایسا ہی ہوا اور بابے بلے شاہ کی کوئی بات ان کے ہاتھ آ گئی۔ وہ شاگرد بابے بلے شاہ کی شکایت لے کر عنایت قادری کے پاس گئے۔ شکایت کو سننے کے بعد عنایت قادری بہت غصہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ آئندہ بلّہ میرے پاس نہ آئے۔ جب بلے شاہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ معافی مانگنے کے لیے عنایت قادری کے پاس گئے، لیکن انہیں معافی نہیں ملی۔ بہت بار معافی مانگنے کے بعد بھی انہیں معافی نہیں دی گئی۔ پھر بابا بلے شاہ نے اپنے یار کو منانے کے لیے ایک سید زادہ ہونے کے باوجود ایک طوائف کا روپ دھارا۔ بلے شاہ کی اس حرکت سے ان کے عزیز و اقربا بہت ناراض ہوئے۔ انہیں زمانے بھر کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بابے بلے شاہ کا ایک ہی ارادہ تھا کہ ہن نچ کے یار منانا ہے، پاویں لوکی آکھن پیڑی کنجری۔ بابے بلے شاہ کے بڑھتے ہوئے جوش کو دیکھ کر ان کی بہنوں اور بھابھیوں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ بلے نو سمجھاون آئیاں پیڑاں تے پرجائیاں، من لے بلیا ساڈا کہنا چھڑ دے پلا رائیاں، آلے نبی اولاد علی نو تو کیوں لیکاں لائیاں۔ جس پر بابے بلے شاہ نے جواب دیا، جو کوئی سانو سید سدے دوزخ ملن سزائیاں، جے کوئی سانو رائیں آکھے بہشتی پینگا پائیاں۔ بابا بلے شاہ کے پیر و مرشد عنایت قادری ارائیں ذات سے تعلق رکھتے تھے۔ جب 12 کوششوں کے بعد بابا بلے شاہ کی بات نہ بنی تو آپ باقاعدہ رقص سیکھنے کے لیے کنجریوں کے پاس گئے۔ وہاں پر موجود طوائفوں نے آپ کو فوراً پہچان لیا کہ آپ ایک مرد ہیں جو کہ عورت کا روپ دھارے ہوئے ہیں۔ ان طوائفوں نے بابا بلے شاہ سے حقیقت پوچھی، لیکن بابا بلے شاہ ہر بار بتانے سے انکاری رہے۔ رقص سیکھنے کے بعد بابا بلے شاہ پھر عنایت قادری کے پاس آئے اور ان سے معافی طلب کرنے لگے۔ اپنے شاگرد خاص کا یہ روپ دیکھ کر شاہ عنایت قادری نے انہیں معافی دے دی، جس پر بابا بلے شاہ بہت خوش ہوئے۔ یہ سچ ہے کہ بابا بلے شاہ اللہ ہی کو اپنا خدا مانتے تھے، لیکن بلے شاہ کے ایمان کا تخیل ایسا تھا کہ دیکھنے والوں کو شرک کا گمان ہوتا تھا۔ کعبے والی گلی وچ یار دا مکان ہے، دوویں پاسے آنا جانا میری مجبوری ہے، رب بھی ضروری ہے تے یار بھی ضروری ہے، پہلے کتھے جاواں میری عقل حیران ہے، کعبے والی گلی وچ یار دا مکان ہے۔ اسی شعر و شاعری کی وجہ سے بابے بلے شاہ کو سرکاری طور پر مرتد اور کافر قرار دیا گیا تھا۔ بلے شاہ کے زمانہ حیات کے دوران بر صغیر پاک و ہند پر شاہ محمد بادشاہ کی حکومت تھی، جو پوری سلطنت میں رنگیلے کے نام سے مشہور تھا۔ اسی بادشاہ نے جب آپ کو مخنث یعنی کھسرا قرار دیا تو تقدیر نے سب کو یہ وقت دکھایا کہ اس بادشاہ کو اپنی مردانگی ثابت کرنے کے لیے اپنی برہنہ تصویریں بنوانا پڑیں۔ آج بھی شاہ محمد المعروف رنگیلا بادشاہ کو دنیا ایک بدنام زمانہ بادشاہ کے طور پر جانتی ہے۔ اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کو ایک خاص انداز میں تلاش کرنے والے حضرت عبداللہ شاہ قادری المعروف بابا بلے شاہ نے 77 سال کی زندگی پائی اور آپ کا انتقال 1757 میں ہوا۔ آج پاکستان کے شہر قصور میں ان کا دربار موجود ہے، جہاں ہر سال اگست کے آخر میں ان کا سالانہ عرس منایا جاتا ہے، جس میں شرکت کے لیے ہزاروں عقیدت مند تشریف لاتے ہیں۔ جد میں سبق عشق دا پڑھیا، وچ دریا وحدت دے وڑیا، کمڑ کیریاں دے وچ اڑیا، شاہ عنایت لایا پار، علم و بس کریں او یار۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔